ہم سب مانگتے ہیں، کچھ دعائیں وہ جو بزرگان دین مانگتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم ڈیلی نالج کے توسط سے اللہ کریم کی کچھ اہم انتہائی پسندیدہ دعائیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یعنی وہ قرآنی دعائیں جو انبیاء کرام نے آزمائش کی گھڑیوں میں مانگی اور یہ ساری کی ساری مقبول بارگاہ ہوئی۔ آئیے ان دعاؤں کا ترجمہ، شان نزول اور افادیت جانیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیلی نالج کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم انبیاء کرام کی دعاؤں کا جائزہ لیں، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ڈیلی نالج چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 13 سورہ الکہف، آیت نمبر 10، اصحاب کہف کی دعا۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جبکہ چند جوان اس غار میں آ بیٹھے، پھر کہا، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اصحاب کہف کے وہ 7 افراد جن کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ اپنی جان اور ایمان اس کافر قوم اور حکمرانوں سے بچانے کے لیے اس غار میں پناہ لیتے وقت یہ دعا کی۔ رب کے حضور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ہمارے لیے اس میں افادہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو راہ راست کی صراط مستقیم کی ہدایت کی ضرورت ہو تو باکثرت اس دعا کا ورد کرے۔ نمبر 12 سورہ آل عمران، آیت نمبر 38، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ ربی حب لی من لدنک ذریاتن طیباتن انکا سمیع الدعا، یعنی پروردگار مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی دعا سننے والا۔ نمبر 11 سورہ الانبیاء، آیت نمبر 89، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی رفاقت کے لیے اور اپنے حصول اولاد کے لیے یہ دعا مانگی اور خدا تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے، حصول اولاد کے لیے اور جائز حاجات کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 10 سورہ الانبیاء، آیت نمبر 87، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے قصور کیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو لاوارث چھوڑ دیا۔ ان کو چھوڑنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے شکم تک پہنچا دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی قید کاٹنا پڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہ حضور یہ دعا کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور معاف کیا۔ امت کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم مایوسی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یا نفس کی پاکی کے لیے یہ آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 9 سورہ الانبیاء، آیت نمبر 83، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں کے ذریعے آپ کی آزمائش کی، مگر آپ ہر حال میں صابر اور شاکر رہے۔ خدا تعالیٰ نے پھر اس دعا کے نتیجے سے آپ کو صحت کلی عطا فرمائی، آپ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ البتہ امت کے لیے فائدہ یہ ہے، ہم اگر اس ورد کو، اس دعا کو مانگیں گے، کوئی بھی لاعلاج بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 8 سورہ القصص، آیت نمبر 24، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب
تو جو بلائی بھی میری طرف نازل کرے بلا شبہ میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے ڈر سے، جان کے خوف سے جب مصر سے نکلے تو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب مدین میں پہنچے تو آپ بالکل بھوکے تھے، بے سر و سامان تھے، سفر سے نڈال تھے۔ تو یہ دعا اللہ کے حضور مانگی تو خدا تعالیٰ نے اسودہ حال کیا۔ اس کا امت کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنے سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غربت اور فقر سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 7 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قوم فرعون کو ہدایت کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے یہ دعا فرمائی تاکہ میرے قول میں روانی ہو، تاثیر ہو اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ میری بات کو، پیغام کو وہ بآسانی سمجھ سکے۔ لہذا امت کے لیے فائدہ یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر ہو اور اللہ تعالیٰ روانی اور اعتماد عطا فرمائے تو اس دعا کی کثرت کریں۔ نمبر 6 سورہ العنکبوت آیت نمبر 30، حضرت لوط علیہ السلام کی دعا۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں پر مجھے فتح اور نصرت عطا فرما۔ رب شان نزول یہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے فساد بپا کرنے والے ان گروہوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کو پکارا تو خدا تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ امت کے لیے فائدہ یہ ہے، جو بھی اس دعا کی کثرت کرے گا خدا تعالیٰ اسے سازشیوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 سورہ البقرہ آیت نمبر 127، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی جو کہ مقبول بارگاہ ہوئی۔ لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے امت کو یہ دعا باکثرت پڑھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 4 سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جب کہ حساب قائم ہوگا۔ شان نزول یہ ہے کہ اس دعا میں والدین سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین ہیں جو کہ مومن تھے۔ لہٰذا امت کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، ان کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ نمبر 3 سورہ الانبیاء آیت نمبر 69، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ قلنا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سرد اور راحت والی ہو جا۔ نمبر 2 سورہ نوح آیت نمبر 28، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اس کو جو میرے گھر میں ایماندار ہو کر داخل ہو جائے، اور ایماندار مردوں اور عورتوں کو، اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ کر۔ شان نزول یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کی بخشش کی دعا فرمائی اور مومنوں کے تحفظ اور جان و مال کی حفاظت کی دعا کی، تو لہٰذا کشتی نوح کے ذریعے
وہ نجات پا گئے، اور ظالموں، کافروں اور نافرمانوں کے لیے بد دعا کی اور وہ سارے غرق ہو گئے۔ یہ نمبر 1 سورہ اعراف آیت نمبر 23، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، شیطانی وسوسوں، مائی ہوا کی فرمائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کی وجہ سے جب جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا، زمین پر آنے کا حکم دیا گیا، تو پیغمبر کو ہیبت طاری ہوئی، اللہ کے جاہ و جلال کا سامنا کرنے کی سخت نہ تھی، تو اس لیے اس طرح اس دعا کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ کو مخاطب کیا، تو خدا تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ نے کرم فرمایا۔ امت کے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، نفس پر زیادتی کر بیٹھے، تو وہ یہ دعا کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کا رحمت جوش میں آئے گی اور اس پہ اپنا فضل و کرم کرے گا۔